السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیجئے وہ گھڑی آ چکی ہے الحمدللہ۔ اب سے پہلے آپ نے بہت سے انٹرویو سنے ان بھائیوں کے جو پہلے دیوبندی تھے اور بعد میں الحمدللہ اہل حدیث ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے بھی انٹرویو سنے جو بریلوی تھے بعد میں اہل حدیث ہوئے الحمدللہ، کیونکہ یہ حق ہے، حق جماعت ہے۔ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے یہ کسی امام کسی عالم کی تقلید نہیں کرتی ہے الحمدللہ۔ اور آج ایک ایسا انٹرویو آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے کہ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ بھائی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے شیخ عارف ابراہیم صاحب، جو چیتا کیمپ آئی ٹی فیلڈ ممبئی مہاراشٹرا سے ہیں، کہ یہ سب سے پہلے بریلوی تھے اور حق کی جستجو اور حق کی تلاش میں تھے، اور ان کے بقول حق ملا دیوبندیت میں، اور یہ پھر دیوبندی ہو گئے۔ مسلسل 1 سال تک شیخ عارف ابراہیم دیوبندی رہتے ہیں، لیکن حق کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی جستجو میں رہتے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حق کی طرف، قرآن و سنت کی طرف گامزن فرما دیتا ہے، اور یہ پھر دیوبندی سے اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ برس گزر چکے ہیں، جناب شیخ عارف ابراہیم صاحب پکے اہل حدیث ہیں، بلکہ یہی نہیں کہ اہل حدیث ہیں، ساتھ ساتھ داعی بھی ہیں دین کا، دعوت کا، ممبئی کے اندر مہاراشٹرا میں زبردست کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنے مولا حقیقی سے یہ دعا کروں گا، الہ العالمین ہمارے شیخ عارف ابراہیم صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو کام وہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دے۔ تو لیجئے اب آپ کے سامنے وہ انٹرویو شروع کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عارف ابراہیم صاحب خیریت سے ہیں آپ کے بارے میں مجھے کچھ یہ جانکاری ملی ہے کہ آپ الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے ہیں، پہلے آپ اہل حدیث نہیں تھے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیے، کیا یہ بات سچ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ عبدالحنان صاحب، آپ نے جو میرے بارے میں سنا ہے کہ میں اہل حدیث ہوا ہوں، الحمدللہ آپ کو یہ جانکاری جو ہوئی ہے بالکل صحیح ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اہل حدیث ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی تا زندگی آپ کو اس مسلک حق پر گامزن رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ عارف صاحب، میں آپ سے مزید سوالات کروں اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آمین یا رب العالمین۔ جی شیخ، میرا مکمل نام ہے شیخ عارف ابراہیم، اور میں مہاراشٹر ممبئی میں رہتا ہوں، ممبئی میں چیتا کیمپ علاقے میں رہتا ہوں، الحمدللہ تعالی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ شیخ عارف ابراہیم صاحب، میں اپنے مولا حقیقی سے دعا کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہیں رب سبحانہ وتعالی آپ کے مال و متاع میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ عارف ابراہیم صاحب، ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہوئے، اس سے پہلے آپ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے وہ میں ابھی بعد میں کچھ بتاؤں گا، پوچھوں گا آپ سے۔ کیا میں آپ سے کچھ آپ کی اہل حدیث ہونے تک کے سفر کے بارے میں کچھ جانکاری کروں؟
اس گروپ کے اندر جس کا نام انٹرویو نئے اہل حدیث کا ہے، تو آپ اپنے اس سفر کے بارے میں مکمل جانکاری کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے دینا مجھے پسند کریں گے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں پھر۔ آمین یا رب العالمین۔ جی شیخ عبد الحنان صاحب، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ سوالات کریں، اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ سوال پوچھیے، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ شیخ عارف ابراہیم صاحب، آپ نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ سے سوالات کروں، اور انشاءاللہ آپ اس کے جوابات دیں گے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے سے پہلے آپ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ اس کا جواب ذرا مجھے بتائیں پہلے۔ جی محترم، سب سے پہلے میں بریلوی تھا، اس کے بعد تھوڑی تحقیق کی میں نے، تو میں دیوبند سے متاثر ہوا، ان کے اخلاق دیکھ کر، وہ جس طریقے سے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو دین کی، تو پھر میں دیوبندی رہا۔ پھر میں نے مزید تحقیق کی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اہل حدیث ہوا، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مزید آگے بتاؤں گا کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا۔ ماشاءاللہ شیخ عارف ابراہیم صاحب، میں نے اب تک کئی انٹرویو کیے اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے، تو انہوں نے یا تو یہ بتایا کہ میں پہلے دیوبندی تھا بعد میں اہل حدیث ہوا، یا انہوں نے یہ بتایا کہ میں پہلے بریلوی تھا بعد میں اہل حدیث ہوا۔ لیکن آپ الحمدللہ پہلے شخص ہیں کہ آپ پہلے بریلوی تھے، اس کے بعد دیوبندی بنے، اس کے بعد اہل حدیث ہوئے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی جستجو میں ہمیشہ رہے اور حق کے متلاشی اور حق کی تلاش میں رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی تھے وہ کس سن میں تھے، اور پھر یہ کب کی بات ہے، مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے برس پہلے کی، اور اس کے بعد آپ جب دیوبندیت میں آئے تو کن باتوں سے متاثر ہوئے، ذرا ایک دو بتائیں۔ جی شیخ، بات دراصل یہ ہے کہ ہم پیدائشی جو بچپن سے لے کر بریلوی تھے، ہمارا خاندان، ہمارے جتنے دادا ہیں، ہمارے نانا ہیں، نانی ہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں، سب کے سب بریلوی تھے۔ سب کے سب جو ہے اجمیر جانا، حاجی علی جانا، حاجی ملنگ جانا، اور مخدوم شاہ بابا ماہین جانا، اور بہت سارے درگاہوں پہ جانا۔ تو ایسی کوئی درگاہ ممبئی میں نہیں ہوگی جہاں پہ ہمارے خاندان کے محترم حضرات، دادا، ابا، یہ لوگ نہیں گئے ہوں گے۔ تو میں بچپن سے بریلوی تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی خصوصی توفیق تھی کہ میری والدہ محترمہ جو تھی بہت نمازی تھی، لیکن نمازی ہونے کے باوجود میری والدہ محترمہ جو ہے گھر پر چراغ رکھا کرتی تھی، چراغ میں پیسے رکھنا، اور وہاں پر جو ہے تیل ہوتا ہے نا، تیل سے دیا جلانا مغرب ہو جائیں تو مغرب کے وقت، اور کنڈے میں جانا، کنڈا کرنا، یہ بچپن سے ہمارا رواج پایا جاتا تھا۔ ہم بریلوی بچپن سے ہی تھے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا اگر کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا خاندان، ہمارے دادا، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب بریلوی تھے، درگاہوں میں جاتے تھے۔ لہٰذا آپ نے جیسے سن پوچھا ہے اس طریقے سے نہیں، پہلے سے ہی ہم جو ہے بریلوی تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بریلوی سے دیوبند کیوں ہوا کر کے، کیونکہ بریلوی سے سب سے پہلا اسٹیج میرا دیوبند پہ تھا، انشاءاللہ تعالی وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جی شیخ، جیسے کہ ہم بریلوی تھے، میرے والد محترم کا انتقال جب ہوا وہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا میرے والد محترم 2008 میں انتقال فرما ہوئے، وہ آ کر سعودی عرب کی سرزمین پر، آپ کو بہت بیمار تھے آپ، تو ہمارے خاندان کے مشورے سے اور کفیل جو تھے وہاں کے، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی
آپ انہیں یہیں پر دفنائیں، کیونکہ یہاں تک باڈی آنے تک کافی دیر ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین میرے والد محترم کو اچھا مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت کرے۔ تو میرے والد محترم جس طریقے سے جیسے ان کا انتقال ہوا تو 40 دن بعد 40واں کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور رواج پایا جاتا ہے بریلویت میں کہ ہم جو پہلے جو ہے 40 دن ہو جاتے تو 40واں کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک چچا تھے جن کا نام تھا عثمان، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ ہمارے چچا عثمان نے ہمیں کہا، میرے امی جو ہے وہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ کھجور کی جو بینچ تھی اس سے وہ گنا کرتے تھے۔ تو میرے چچا کے بولے یہ سب فضول ہے بھابھی، آپ ایسا مت کیجیے کر کے۔ میرے امی نہیں سنتے تھے اور میرے امی غم میں پڑے رہتے تھے، ابو کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے امی غم میں رہتے تھے۔ 40 دن جیسے ہی ہوا لوگوں نے فورس کیا، خاندان والے جمع ہو گئے۔ پہلے سب جمع نہیں تھے، کسی وجہ سے لوگ بچھڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوا لوگ جمع ہوئے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات تھی، لوگ جمع ہوئے، 40ویں کے لیے لوگ جمع ہوئے۔ پھر 40ویں میں ہمارے چچا نے کہا یہ 40واں سنت سے ثابت نہیں ہے بھابھی، آپ مت کیجیے۔ لیکن میری والدہ محترمہ بہت کمزور پڑ گئی تھی اس وقت اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا چیز صحیح ہے کر کے، میں کر رہی ہوں یہ صحیح ہے کیا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کر کے۔ تو چچا نے میرے اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا لیجئے بھابھی یہ قرآن پڑھ لیجئے۔ اس وقت چیتا کیمپ میں سعودی عرب سے ترجمے والا قرآن احسن البیان، یہ قرآن فری آف کاسٹ لوگوں کو دیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو تعلیم حاصل ہو۔ یہ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کا ترجمہ تھا احسن البیان۔ تو امی نے وہ قرآن لیے، 40واں ہو گیا۔ 40ویں کے بعد میں امی قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے قرآن میں بھی توجہ کرنے لگے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے لگے، جو کہ پہلے نہیں پڑھا کرتے تھے میرے امی۔ تو امی پڑھنے لگے قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں۔ تو جو چاچا کہتے تھے کہ توحید کیا ہے شرک کیا ہے جس میں فرق بتاتے تھے، تو امی کو وہاں سے پتہ چلتی گئی بات، بولے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کر کے۔ اور جب دلائل پوچھی کہ 40واں منانا ثابت ہے تو ہمارے ایریا کے ہمارے جو آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا گیا اور علماء کرام سے بھی راستہ قائم کیا، لیکن انہوں نے مدلل اور مطمئن جواب نہیں دیا۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگے۔ تو وہاں ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہوا، وہاں پہ قرآن کو پڑھنے لگے ترجمے کے ساتھ میں۔ یہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں توحید کو اجاگر کیا۔ پھر کیا ہوا، پھر ہم پڑھنے لگے، پھر میں دیوبندی کی مسجد میں جانے آنے لگا۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں ڈائریکٹ اس 40ویں کے مسئلے کو لے کر ہی بریلوی چھوڑ دیا۔ اس میں بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اذان کے بعد کی دعا۔ میں آپ کو میرے خاندان کا آگے انشاءاللہ تعالی اصول بتاؤں، میرے خاندان کا کس طریقے سے اصول تھا اور کس طریقے سے میں نے اس کو فیس کیا، میرے گھر والوں نے فیس کیا اور انہوں نے اس پہ کیا جواب دیا، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بتائیے اور بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے والد محترم کے بارے میں فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کو اعلی مقام عطا فرمائے اور ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ احسن البیان، جس کا ترجمہ شیخ صلاح الدین یوسف نے کیا ہے، یہ کچھ غلط فہمی ہے آپ کو۔ شیخ صلاح الدین یوسف کی اس میں تفسیر ہے اور ترجمہ مولانا محمد جونگڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور رشتے میں وہ میرے دادا بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات، جب ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنا علم ہوا ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے، عمل تو نہیں تھا لیکن عقیدہ سدھرنے لگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پکارو تو مجھ کو پکارو، لیکن ہمیں یاد آتا تھا کہ ہم درگاہوں پہ جا کر پکارتے تھے، جو اولیاء اللہ ہے انہیں پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے توحید درست کی، تو اس کی جو جھلک ہے، بھنک ہمارے خاندان کو پڑ گئی۔ ہمارے خاندان میں ہمارے بڑے ابا ہیں، ان کے بڑے بیٹے نے کہا کیا تم لوگ وسیلہ نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے ہو آپ لوگ وسیلہ کر کے؟ تو ہم نے کہا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے بھائی کر کے۔ تو انہوں نے کہا ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے،
कुरान तो नबी पे उतरा है ना, लो ये कुरान अजान के बाद की दुआ। तो उन्होंने दुआ दीवार पर लिखी हुई थी अजान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदानिल वसीला वल फदीला। तो इसका तर्जुमा इस तरीके से किया गया था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अता फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अता फरमा। तो हमने कहा, मैंने सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी दुआ सिखा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेने के लिए। तो हमारे जो बड़े भाई थे, वो खानदान में बड़े भाई, तो हसन है नाम उनका, तो उन्होंने कहा कि देखो नबी का वसीला लेने के लिए तो नबी खुद कह रहे हैं करके, तुम वसीला क्यों नहीं लेते हो करके। तो हमारा एकदम बेचैनी होने लगी, रात में नींद नहीं आने लगी। तो हमने क्या किया, कुरान में अल्लाह का फरमान है, नबी का भी ये फरमान मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी तहकीक चालू की। अब यहाँ से तहकीक चालू हुई, नमाज की अजान की बात की दुआ को लेकर हमारी तहकीक चालू हुई। सबसे पहला पॉइंट है तहकीक का, हम गए, मैं और मेरा भाई, मेरे और बड़े भाई थे, हम गए नज़दीकी बरेलवी मस्जिद में, नज़दीकी बरेलवी मस्जिद में गए, उनसे पूछा शेख ये तर्जुमा कैसा है करके अजान की बात की दुआ का, क्योंकि तर्जुमा किस तरह था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अता फरमा। तो जाहिर सी बात है, अगर दुआ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अता फरमा, तो वसीला तो मांगना ही होगा ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहीं से हम देवबंद हजरात के पास गए, तो देवबंद हजरात ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है, तर्जुमा तो ठीक लग रहा है, फिर भी मैं कल तहकीक कर बताऊंगा। तो शेख ने अब तक का तहकीक करके बताया नहीं हमें, तो हम गए। अभी मसलक है तो हम एक तरफा बात तो नहीं सुन सकते ना, हमें तो चारों तरफ देखना होगा, सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। बरेलवी गए, देवबंदी गए, बचा कौन, अहलुल हदीस। तो हम एक अहले हदीस के तालिब इल्म के पास जाके मसला रखें, क्योंकि वो शेख अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर, मस्जिद के इमाम। तो बताया उनको शेख ये नमाज है, नमाज की किताब थी उनकी, नमाज का तरीका, ऐसी कोई किताब है बरेलवी हजरात की, अभी भी छपती है वो किताब, तो उसमें दुआ का तर्जुमा इस तरीके से था। तो इस तरीके से था दुआ का तर्जुमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अता फरमा। तो उन्होंने देखी साथ ही कह दिया कि दुआ का तर्जुमे में थोड़ा उन्होंने गड़बड़ की है करके। हमने कहा अरे शेख हमने आलिम से बात की है, बरेलवी आलिम से, देवबंदी हजरात से बात की है, तो आप इस तरीके से कैसे कह सकते हो करके। तो फौरन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, आइए लाइब्रेरी। तो हम उर्दू पढ़ना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने हमें लाइब्रेरी लेकर गए, तूबा नाम की लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में गए, सही बुखारी शरीफ उठाए, ओरिजिनल किताब, वो दुआ बताए, दुआ पढ़ के सुनाने का है हमें, हमने वो दुआ पढ़ी और उसका तर्जुमा बताया, और उसका तर्जुमा क्या निकला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा। फिर मस्जिद तहकीक उलमा कराम की सोहबत में रहकर पता चला कि वसीला एक मकाम का नाम है जो जन्नत आला में है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना ही है। फिर भी हम दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि वो तालीम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमने जो है, अल्लाह रहम करे, तो उस चीज़ को देखा तो दिल में एक बात आई, ये भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, अल्लाह ताला ने बात डाली। ये हदीस के हवाले से भी हदीस बता भी रहे हैं, लेकिन वो उलमा रह करके लोगों को सही चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से, अल्लाह आलम। तो वहाँ पर जो है टर्निंग पॉइंट हुआ, और मैं तहकीक के लिए गुजर रहा था हाथों में किताब लेकर, तो वहाँ के मशहूर सर थे वो, जो दुनियावी तालीमात देते लोगों को, जिनका नाम है असलम सर है वो, जो वहाँ पर रहकर मुझे बुलाए, कहाँ जा रहे हो, हमने कहा तहकीक कर रहे हैं, इस्लाम की बात है, थोड़ी दुआ की तहकीक कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं कि मसले मसाइल क्या है इस्लाम में। तो उन्होंने कहा तहकीक न करो गुमराह हो जाओगे। हमने कहा तहकीक करने से भी कोई शख्स गुमराह होता है? तो उन्होंने कहा आप तहकीक मत करो, जाओ तुम गुमराह हो जाओगे नहीं तुम। तो वो बहुत बड़ा ही बुरा गुजरा हमें कि एक सर रहकर वो ऐसी बात बता रहे कि भाई रिसर्च मत करो, रिसर्च करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो हमें वो बात बहुत बुरी लगी, पसंद नहीं आई। तो फिर हमने यहाँ पर मोड़ बदला, तो यहाँ पर भी हम जाते थे, वो इनके पास भी जाते थे हमारे शेख जिन्होंने बताया नमाज के बाद की दुआ। तो फिर हम यहाँ पर जैसे हमने कहा, वो शेख ने जवाब नहीं दिया था देवबंद हजरात ने, तो हमारे एक दोस्त थे अब्दुल रज़ाक, वो हमें देवबंद मस्जिद में बार बार दावत देते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमने बरेलवियत छोड़ दिए करके, वहाँ पर दावत देते थे वो। तो हम उनके साथ जाया आया करते थे, और वहाँ पर हम देवबंद से मुतासिर इसलिए हुए कि उनका अखलाक बहुत पसंद आता था, और वो आकर दर्स लेते थे, असर बाद में दर्स चलता था,
پتہ نہیں تھی کس چیز کا، فضائل اعمال نامی کتاب جو تھی اس کا درس دیتے تھے اور بہت اچھے میٹھے طریقے سے گفتگو کرتے تھے. اس لیے بریلوی چھوڑ کر میں دیوبند میں چلے گیا کیونکہ میرا دوست وہاں پر تھا، اس لیے میں جانا آنا وہاں پر میرا رہا. تو میں بریلوی سے دیوبند کیوں ہوا، وہ ایک چھوٹی سی دعا اللہ نے توفیق دی، چھوٹی سی دعا کے ذریعے میں بریلوی سے دیوبند جماعت میں نے داخلہ لیا. جی ماشاء اللہ، یہ 6 منٹ تک آپ نے جو بیان دیا ہے وہ ہو ماشاء اللہ. آپ کیسے بریلوی سے دیوبندی ہوئے میں نے سنا. اس تعلق سے مزید آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ اور بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہو سکا تو 30-35 منٹ کا یہ انٹرویو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر دیوبندی سے آپ اہل حدیث کیسے ہوئے وہ ایک انٹرویو اور مزید بڑھا دیا جائے گا، وہ دوسرے پارٹ میں ہو جائے گا. اور ہو سکا تو اسی میں بھی کر سکتے ہیں اگر شارٹ ہو تو. یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ دیوبندی کتنے عرصہ تک رہے، کتنے برس تک رہے، یہ بتائیں. جی شیخ، غالباً میں نے 1 سال تک دیوبندی رہا، 1 سال تک. جی ماشاء اللہ، آپ نے بتایا کہ میں 1 سال تک دیوبندی رہا، لیکن میں اب آپ سے مزید آگے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیوبندی سے جب آپ اہل حدیث ہوئے تو اس کے اسباب کیا بنے، وہ ذرا مجھے بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. جی شیخ، سب سے پہلے میں آپ کی سوال کا وہ جواب دینا چاہوں گا کہ میں دیوبندی غالباً 1 سال رہا یا اس سے بھی کم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ توفیق دے دی تھی کہ بھئی حق اور باطل میں کس طریقے سے فرق کیا جائے، کیونکہ توحید دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نور کی بیج جو اگا دی تھی اللہ رب العالمین نے، اس کی توفیق سے. تو اس کی توفیق سے، میرے رب کی توفیق سے ہم جان چکے تھے کہ بھئی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کیسا معیار ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا معیار ہونا چاہیے. تو میں اپنے دوست کے ساتھ عبدالرزاق جن کا نام ہے نماز پڑھنے لگا، وہ بھی پڑھنے لگے، وہ پیار محبت سے بات کرنے لگے. تو ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا میرا، لیکن میرے بڑے بھائی جو تھے جن کا نام ہے شکیل، وہ پرویز ان کا نام ہے، جو مجھ سے پہلے اہل حدیث ہوئے، وہ مجھے دعوت دیتے تھے اہل حدیث کی طرف. تو میں کہتا تھا ان کو، دیکھو یار سر میں ٹوپی نہیں ہے ان کے، نماز کس طریقے سے پڑھتے، کیونکہ میں رمضان میں گیا تھا وہاں پر نماز پڑھنے، تو مجھے آڈ لگا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں پر سب کیسی ہوتی تھی دیوبند مسجد میں، سب الگ الگ کھڑتے تھے اور وہاں پر سب چپکا کر کھڑے رہے تھے پیر کو. تو مجھے بہت آڈ فیل ہوا وہاں پر. تو میں نکل کے ایسا پڑھتے، تم لوگ ویسا کرتے ہیں، 2 حدیثیں کیا معلوم پڑ جاتی ہے تم لوگوں کو، تم اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہو. تو ایسے ایسے خیالات آنے لگے اور میرا لگاؤ دیوبند سے بڑھنے لگا. تو میرے عزیز دوست عبدالرزاق، میں اور میرے بھائی ایک رات گزر رہے تھے بحث کر دین کی باتوں کو، مسئلے مسائل کو لے کر، کہ تم لوگ ایسا رفع الیدین کیوں کرتے. رفع الیدین کا مسئلہ تھا. بہت پیاری باتیں سنیے، بہت آپ کو حضرات جو سامعین ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا، اور بہت خوب واقعہ گزرا وہ، جو میں شیئر کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا. تو ہم اس رات گزر رہے تھے، رات کی 11 بجے تھے. تو ہمارے ایک شیخ سے ہماری ملاقات ہوئی، کہے کہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں کر کے پوچھا گیا سوال ان سے. تو ایک مسئلہ مجھے یہاں پر معلوم پڑا، جب تک آپ سوال نہیں پوچھو گے، جب تک آپ خود سوال نہیں پوچھو گے علماء کرام سے یا پھر جو علم رکھتے ہیں ان سے، تب تک آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا اور آپ کو ہدایت کے راستے نہیں کھلیں گے. سوال بھی ہو، معقول سوال ہو، جس طریقے سے رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا تھا. تو یہ سوال بہت لمبا چلا، تو دلائل دینے لگے. تو عبدالرزاق ہمارے جو دوست تھے، ان کے چہرہ اترنے لگا، مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن ان کا چہرہ اترنے لگا. میں نے کہا سچ میں ہے؟ تو بولا ہاں سچ میں ہے. تو دوسرے دن ہم گئے دیوبند مسجد میں، وہاں شیخ سے پوچھا گیا ہمارے بھائی نے کہ بھائی آپ بتائیے نماز میں رفع الیدین کرنا کیسا. ایک ہی سوال، نماز میں رفع الیدین کرنا کیسا. تو شیخ نے دیوبند کی جن کا نام میں لینا چاہوں گا، بہت ضروری ہے ان کا نام لینا، ظفر نام ہے ان کا، ظفر شیخ جو تھے دیوبند مسجد کے امام، آج بھی ہے وہ الحمدللہ. تو وہ ان سے سوال کیا گیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا کیسا.
تو انہوں نے جواب دیا نماز میں رفع الیدین زینت ہے نماز کی. سبحان اللہ. تو پھر وہی سمجھ گئے شیخ. لیکن آپ تو وہاں پہ انہوں نے کراس کوشچن کیا ہمارے بھائی نے, تو پوچھا ان سے کہ نماز زینت والی بہتر ہے کہ بغیر زینت والی بہتر ہے. تو شیخ وہاں پہ ہڑبڑا گئے, جواب نہیں دے پائے مکمل. تو ہم سمجھ گئے کہ شیخ بول بھی رہے کہ نماز میں رفع الیدین زینت ہے نماز کی, اور بغیر زینت والی نماز لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور خود بھی پڑھ رہے ہیں, خود بھی بغیر زینت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی, اور اسی دن سے عصر کی نماز سے میں نے رفع الیدین چالو کیا. الحمدللہ. تو جب میں نے رفع الیدین چالو کیا, میں نے میرے دوست کے کندھے سے کندھا ملایا, عبدالرزاق کے دوست سے. باہر آ کر کہتے ہیں ارے عارف تم نے نماز کا طریقہ کیوں بدل دیا؟ تو میں نے کہا اللہ اکبر میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملا, آپ کے امام صاحب سے, ہمارے جو امام ہیں ان سے اس بات کی گارنٹی ملی کہ بھئی یہ زینت ہے نماز کی, تو ہم کیوں زینت والی نماز نہ پڑھیں میرے بھائی. تو انہوں نے تو رفع الیدین چالو نہیں کیا, لیکن میں نے رفع الیدین چالو کیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسرا ایک ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ کتابوں سے آپ مطالعہ کرو گے تو انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے شیخ کا قول تھا کتابوں میں, جو ان کی کتابوں میں ہے آپ لکھا ہوا پڑھو گے تو آپ کو وہ باتیں بھی معلوم کرنا ضروری ہے. تو کتاب شیخ اشرف علی تھانوی کی, اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے انگلش میں دا پریئر آف دی پروفٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. وہ انگلش میں نے کتاب پڑھ رہا تھا. کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے کہا دیکھتے کہاں پر ہاتھ باندھنا ہے, سینے پر ہاتھ باندھتے یہ لوگ اور ناف کے نیچے تہناف باندھتے ہیں. تو انہوں نے ایک باب باندھا اور لکھا اکارڈنگ ٹو حنفیہ دا ہینڈ شوڈ بی, احناف کے مطابق, مطلب حنفیوں کے مطابق تمہارا جو ہاتھ ہونا چاہیے وہ ناف کے نیچے ہونا چاہیے, ایسا انہوں نے انگلش میں اسٹیٹمنٹ لکھا. تو میرے یہاں پہ دماغ میں کلک ہوا, ایک بات جاگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں, امام ابو حنیفہ کے مطابق تم نماز کے طریقہ بتاؤ گے لوگوں کو. یہاں پہ جو میں نے تقلید کی باتیں چالو کی, تقلید میں بحث کی, تو یہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ اپنے مسائل میں کتنے ڈھیٹ ہیں. اگر امام کا قول آ جائے تو ان کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سائڈ میں رکھ کے معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ اپنے امام کے قول کو رکھتے ہیں. اور یہ میں نے تجربہ بھی کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. جی ماشاء اللہ, الحمدللہ, بڑی زبردست بات کی ہے. ایک ٹرننگ پوائنٹ جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیوبندی تھے تو آپ کو رفع الیدین کے تعلق سے جب علم ہوا تو آپ کو یہ جواب ملا سوالات کرنے پر کہ یہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے. کیا یہی اول ٹرننگ پوائنٹ ہے یا مزید اس کے بعد کچھ اور حالات بنے؟ کیا یہیں سے تحقیق کی طرف اور آپ گامزن ہو گئے؟ کچھ بتائیں. جی شیخ, ہاں, اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ میں نے نماز کی کتاب پڑھی اور رفع الیدین کے متعلق سوال پوچھا میں نے دیوبندی علماء کرام سے, علماء سے. تو انہوں نے جس طریقے سے جواب دیا تو ابھی تو وہ عالم تھے نا. دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہمارا مفتی کے پاس آ کر ٹھہرا ہے. جی, مفتی آزاد چیتا کیمپ, بہت مشہور مفتی ہے, ان کے پاس ہمیں جانا تھا. تو ہم گئے, میں اور میرے بھائی, سوالات کرنے کے لیے ان سے تاکہ معقول جواب ملے. دیکھیے یہاں پہ ہمیں کچھ علم نہیں تھا, تاکہ لگ سکتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ علم رکھ کے علماء کرام کو یہ گھمانے جا رہے ہیں یا پھر کسی بات میں پھنسانے جا رہے ہیں. نہیں, اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ہمیں کچھ علم نہیں تھا اس وقت میں, ہم تحقیق کے دور میں تھے. اور ہم نے سیدھا سادہ سوال پوچھا شیخ محترم, کیا نماز میں جو ہے معاف چاہوں گا, تقلید کرنا چاروں امام کی کیسا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے اتنی ساری کتابیں ہیں یہاں پر, ایسا اشارے سے, اتنی ساری کتاب. میں نے کہا شیخ ہمارا سوال وہ نہیں تھا, ہمارا سوال یہ ہے کہ تقلید کرنا کیسا, تقلید کرنا کیسا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی, اس کے بارے میں مزید ہمیں انفارمیشن دیجیے, گیان دیجیے, نالج دیجیے. تو شیخ نے جواب دیا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر سے ہم نے سوال کیا پوچھا اور مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں ہمیں. اب میں بیٹھا ہوں اس طرح, جلسے استراحت میں جو ایسے بیٹھتے ہیں لوگ, تو انہوں نے ہمیں بتایا ایسا, ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوں, ابھی آپ آئے, مجھے اس طریقے سے دیکھیں,
تو मेरा तरीका आपको आप और चले गए, आप दूसरी जगह दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए, तो आप लोगों को क्या बताएंगे, मैं जलसे इस्तिराहत में हूँ, इस तरीके से मैं बैठा हूँ। तो अभी ये दूसरे अब्दुल रज़ाक की तरफ इशारा किया उन्होंने। अभी ये शख्स आए और मैंने अपने बैठने का तरीका बदल दिया, और अब्दुल रज़ाक ने मुझे देखा कि मैं इस तरीके से बैठा हूँ, तो अब्दुल रज़ाक जो है मेरी मुख्तलिफ शक्ल बताएंगे। आप जो अलग तरीका बता रहे दूसरी जगह में जाकर, और अब्दुल रज़ाक तरीका तो मैंने किया है लेकिन तरीके में डिफरेंस है, तो अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है अलग तरीका बताया है। लिहाजा वो शेख ने, वो मुफ्ती साहब ने ऐसा घुमाया, हमें ऐसा घुमाया, दलाइल तो नहीं मिले, सिर्फ उन्होंने वो कहते गए बस, दलाइल जो है हमें कुछ मिले नहीं, ना पेपर फॉर्म में, ना हवाला मिला, ना कोई चीज़ का। उन्होंने अपने कयास से हमें घुमाया और बताया कि इस तरीके से होता है कि चारों इमाम अल्लाह सहाबा ने अलग अलग मुख्तलिफ रिवायतों में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे नमाज पढ़ी तो इमाम मालिक ने इस तरीके से पढ़ी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे नमाज पढ़ी तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस तरीके से नमाज पढ़ी। तो हमारा दिमाग वहाँ पर घूम गया और समझ में नहीं आया। मुफ्ती साहब है, ज़्यादा इल्म रखते हैं, समझाए तो बहुत अच्छी बात है। यही मिसालें हमने आके बयान की, जमात अहले हदीस के पास में हमने ये चीज़ों को रखा, तो उन्होंने हमें अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की खुसूसी रहमतें, जिस गली में एक घर अहले हदीस का होता है तो कुछ सालों में आके पूरा मोहल्ला अहले हदीस का हो जाता है। ये बहुत अच्छी मिसाल हमारे शेख मेराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान साहब ने भी दी अपनी कैसेटों पर। तो ये दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि भाई मुफ्ती साहब ने हमें घुमा फिरा कर जवाब दिया था, और जवाब भी माकूल नहीं था, दिल को मुतमईन करने वाला नहीं था, इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। ये दूसरा टर्निंग पॉइंट था। जज़ाकल्लाहु खैर। जी माशाअल्लाह। तो मैंने समझ लिया है कि मुकम्मल तौर पर वहीं से आप अहले हदीस हो गए हैं। अहले हदीस हुए कितना अरसा हो चुका है, कितने बरस हो चुके हैं अब तक आपको? जी शेख, मुझे अहले हदीस हुए पूरे मुकम्मल 6 अरसे हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं जी। माशाअल्लाह। आपके घराने के अंदर आपके और रिश्तेदार जैसे भाई और भांजे वगैरह, और आपकी शादी हुई हो तो आपकी अहलिया मोहतरमा, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। क्या सब अहले हदीस हैं या आप तन्हा हैं? बिफज़लिल्लाहि ताला घर में सब के सब अहले हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है। और जब मैं सुनता हूँ ना कि मेरे दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई मेरी माँ अहले हदीस नहीं है, मेरे अब्बू अहले हदीस नहीं है, मेरा भाई या फिर मेरी बहन, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अफसोस अभी भी है कि मेरे ख़ानदान में अक्सरियत जो है वो बरेलवी है। वो जिस तरीके से अपनी शिरक और कुफ्र में इजाफा होते जा रहा है दिन ब दिन उनका, वो देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि मेरी फैमिली, मेरे भाई है, मेरे भाभी है, मेरे वालिदा मोहतरमा है, मेरी मोहतरमा है, मेरी बीवी है, और मुझे एक बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और मेरी 2 बहनें हैं। तो सब के सब अल्लाह के फजल करम से अहलुल हदीस है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्लाह सबको ता जिंदगी साबित कदम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने ये सुना था किसी से कि आपका दीनी मशगला बहुत ज़बरदस्त है, आप एक दाई हैं, इस वक्त दावत का काम कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो दावत व तबलीग का क्या मशगला है, क्या काम अंजाम दे रहे हैं, मुख्तसर बताएं। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने जिनसे भी सुना है बखूबी सही सुना है शेख, कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से मैं मस्जिद में दाई हूँ, लोगों को दीन की दावत देता हूँ, उलमा कराम से जितना सुनता हूँ समझता हूँ लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से जब बुनियाद डाली गई थी चीता कैंप में जमात अहले हदीस की, अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद थी, वो भी 10 बाय 10 का रूम था। बिफज़लिल्लाहि ताला आज 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की 3 मस्जिदें चीता कैंप में, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से लोगों को किताब व सुन्नत की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सोच कर और देख कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने तौहीद की बीज इस एरिया में बोई, और माशाअल्लाह 3 मस्जिद अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से, अपने फजलो करम से
यहाँ पर बुनियाद जो तौहीद की डाली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने एक बेहतरीन इंटरव्यू दिया है, मेरे तमाम सवालात के बेहतरीन जवाबात देकर मेरे दिल को खुश कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिससे मैं मुकम्मल तौर पर समझ सका हूँ और तमाम इख्वान जिन्होंने इस इंटरव्यू को सुना वो भी समझ सके हैं कि आप कैसे पहले बरेलवी से देवबंदी हुए और उसके बाद देवबंदी से अहले हदीस हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जिंदगी आपको इस मसलक पर कायम और दायम रखे और अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। क्या इस बात की इजाज़त आपकी तरफ से मुझे मिलेगी कि आपके तमाम जवाबात और मेरे तमाम सवालात इनको जोड़ दिया जाए और उसको नश्र किया जाए, यानी ग्रुपों में के अंदर शेयर किया जाए, लोग सुने और इससे इस्तिफादा करें? क्या इजाज़त है? आमीन या रब्बल आलमीन। जी शेख, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे जो ख्यालात थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं किसी से शेयर करूं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का करता आया हूं। और आप जैसे शयूख के सामने और तलबा के सामने ये इंटरव्यू मैं दे रहा हूं, ये अल्लाह का फजल है। और मैं आपको पूरी इजाज़त देता हूं कि आप जो है इस इंटरव्यू को, सवाल और जवाब को आप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं और किसी भाई को एतराज़ हो तो आप उन्हें मेरा नंबर भी दे सकते हैं। मेरा नंबर है 8655496449, 8655496449। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आरिफ इब्राहिम साहब, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह, आपने बहुत ज़बरदस्त मेरे सवालात के जवाबात इनायत फरमाए हैं। भाइयों, ये चीता कैंप आईटी फील्ड मुंबई महाराष्ट्र से थे शेख आरिफ इब्राहिम, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बतारीख 15 दिसंबर बरोज़ मंगल ये इंटरव्यू हुआ है और मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। अगर कोई साहब मुझसे रब्ता करना चाहें और इस इंटरव्यू के ताल्लुक से कुछ बात करना चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9412182266। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.